سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سوال جواب ہوتے تھے تو کسی نے اس کو چپ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا امام ابو حنیفہ کیا جانتے ہیں، وہ تو 70 حدیثیں جانتے تھا نا، میں 2 لاکھ جانتا ہوں. لوگوں نے، اس کے دوست نے کہا کہ ایسی بے ادبی نہ کر. ارے کیا بے ادبی، کچھ نہیں، میں بہت بڑا عالم ہوں. اور کوئی ہنسی مذاق سے یا کوئی ایسے ہی بات کر دی، ایسا نہیں تھا. دل کے ارادے سے کہا، دوسرے دن بھی کہا، تیسرے دن بھی کہا، اور وہ بات کی چرچا، وہ بات آہستہ آہستہ معلوم ہوتے ہوتے مولانا جبار صاحب کے پاس پہنچی، جو آپ خود حدیث پاک پڑھاتے تھے لوگوں کو. آپ نے فرمایا بے وقوف مولوی عبدل کو نکال دو یہاں سے. لوگوں نے کہہ دیا بھئی تم جاؤ. حضرت نے کہا ہے سر و سامان پھینک دیا. جہاں وہ امامت کرتا تھا وہاں 1 ہفتہ رہا. 1 ہفتے کے بعد اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا، دماغ میں پاگل پن آ گیا، وہ پاگل ہو گیا اور در در بھیک مانگتا رہا اور اچانک مر گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اس کو بھگا دیا، اچانک آپ کے دل میں کیا بات آئی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی. حدیثی قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب بندوں کی بے عزتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تانا تشتا رہتا ہے، تو اس کو میری طرف سے کہہ دو میں اعلان جنگ کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آئی اور وہ بے ادبی کرتا جاتا تھا، دل کے ارادے سے کرتا جاتا تھا، اس لیے میں نے اس کو مدرسے سے نکال دیا. اس لیے کسی بھی پیر کی، کسی بھی مولوی کی بے ادبی نہ کرو. سن لو کوئی بات ایک دوسرا کہتا ہے تو پھر نکال دو. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کی طرف دھیان نہیں دو. اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، وہ جانے اللہ جانے، تمہیں کیا معلوم. اس کی آزمائش ہوتی ہوگی، کوئی بھی مولوی مفتی پیر ہو، تمہیں کیا معلوم وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ آزماتا ہوگا. اور اللہ آزماتا ہے اپنے پیاروں بندوں کو مشکلوں سے، بھوک سے، بے عزتی سے، لوگوں سے فساد کروا کے، اس کو مار کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. جب بندہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کا انعام دیتا ہے. اس لیے ہمارا کام نہیں ہے ہر ایک شہر میں، ہر ایک دیہات میں، اکثر مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مریدوں میں، چاہنے والوں میں، نمازیوں میں ہوتا رہتا ہے. کوئی حق کی بات ہے کر لو، کوئی ایسی بات ہے چپکے سے اگر آپ کو علم ہے تو سمجھا دو، قریب اکیلے، کسی کے سامنے نہیں. یہ انسانیت ہے، یہ انصاف ہے، اور یہی سرکار کی تعلیم ہے، مدینے والے آقا کی. یہ ساری باتیں اکثر ہر جگہ ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے. ہمیں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اور ہر لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، صرف ایک کو چھوڑ کر. جو سرکار کے گستاخ ہیں اس کو چھوڑ کے. آپ سمجھ گئے میں کس کے بارے میں کہتا ہوں. اب آئیے ایک اور ادب کی بات کرتے ہیں. صرف ادب کیا. ایک دھوبی تھا، دھوبی بصرہ میں کپڑے دھوتا تھا.
اتفاقاً حضرت امام احمد بن حنبل کو جانا ہوا تو وہ ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے. وضو کرنے کے ارادے سے بیٹھے اور وہ جو ہے دھوبی کپڑے دھونے والا تھوڑی اوپر ہائٹ پر بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا تھا. دیکھا اس نے کہ یہ تو امام احمد بن حنبل ہے، امام صاحب ہیں. اس نے کپڑے دھونا بند کر دیا. وہ نیچے اتر آیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. وضو کر اس کے فارغ ہوئے، کپڑے پاس سے منہ ہاتھ صاف کیا. پھر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا کپڑے دھو لیتے بھائی، کیوں اتنا انتظار کیا؟ ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا حضور آپ وضو کر رہے تھے، میں اگر کپڑے دھوتا تو لوگوں کے کپڑوں کے گند کی میرے کپڑوں کے ساتھ پھر پانی کے ساتھ وہ سارے گند کی آپ کی طرف آتی، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے لوگوں کے کپڑے میں صاف کرتا ہوں اور اس میں جو بھی گندگی نکلتی ہے، میل نکلتا ہے، وہ پانی کے ساتھ بہہ کے تمہاری طرف آئے. اچھا بیٹے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. کچھ وقت کے بعد، سال کے بعد، اس دھوبی کا انتقال ہو گیا. گھر والے نمازی پرہیزگار تھے. گھر میں بیوی کو، بھائی کو، بیٹے کو اور وہاں کے محلے کے مسجد کے امام صاحب کو بشارت ہوئی. دھوبی کو دیکھا، پاک صاف اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تو کہا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا آپ کیسے ہیں؟ بچوں نے کہا بابا آپ کیسے ہیں؟ سب کو ایک سرخا جواب دیا کہ میں نے ایک ادب جو کیا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا. میں نے جو فرض، سنت، نوافل، واجب جو کچھ بھی زندگی میں کیا وہ قبول تو ہوا، مگر یہ عمل جو میں نے کیا وہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا، وہ مقبول ہوا اور اللہ نے اس عمل کے صدقے مجھے جنتی بنا دیا، مجھے جنتی بنا دیا. تو آپ اور ہم کہیں بھی جاتے آتے ہیں، بڑے کوئی لوگ ہیں، سفر میں جاتے ہیں، سیٹ خالی کر دو، بٹھا دو. بڑے جاتے ہیں، راستے میں کوئی جا رہا ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، گاڑی روک دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایسا نہیں کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو. ہاسپٹل جاتے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، کوئی قریب میں دوسرا بیٹھا ہے، اس کی بھی ہاں خیریت پوچھ لو. یہ سارے آداب ہیں. کوئی فقیر آتا ہے، جھڑکی مت دو. اپنے آپ کو تونگر مت سمجھو، جوان مت سمجھو. ہمیں اور تمہیں بھی بزرگی آنے والی ہے، آئے گی. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، بابا معاف کرو. راستے میں جا رہے ہو، راستے میں گاڑی سنگل پہ کھڑی ہے، کوئی نے آواز دیا دے دے. ایسا مت کہو ان لوگوں کی تو عادت ہے، ان کا تو دھندا ہے. نہیں، اللہ نے اس کے نصیب ایسے لکھے ہیں، شاید تیرے نصیب ایسے لکھتا تو نہیں. معافی مانگ لو، اگر ہے تو دے دو، اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو ادب بھی کرو، عزت بھی کرو، بڑوں کے ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو. گھر میں بھی ایسا ماحول بناؤ. اللہ ہدایت دے تمہیں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. دو باتیں اور. ایک اور حضرت پیر کا مرید تھا جو گجرات میں رہتا ہے، احمد آباد کے قریب، ہمارے انڈیا میں بروڑا شہر کر کے نام ہے. وہاں سے ایک محلے سے، تائی محلہ کر کے ایک محلے سے، ہر چھٹی کو حضور غریب نواز سرکار میں
حاضری دیتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد سے بھی وہ ملاقات کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ چھٹی میں جب آئے، پیر و مرشد سے ملاقات کی، دعا سلام ہوا، وہ بھی سب لوگ بچے درود و سلام کے عاشق، ہاتھ میں تسبیح کے، بڑے فرم بردار سنت رسول والے، سر پر ٹوپی وغیرہ۔ ایک مرتبہ وہ سفر سے چھٹی وغیرہ کر کے صبح چھٹی ہو جاتا ہے حضور غریب نواز سرکار میں، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد عصر کے قریب ملاقات پیر سے کر کے جانے لگا، پیر نے دعائیں وغیرہ دی۔ اچانک وہ پھر چھٹی میں آیا تو پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت آپ کا بڑا کرم بڑا کرم، تو وہ آپ نے فرمایا پیر و مرشد نے، میرا کوئی بڑا کرم نہیں بابا، وہ غریب نواز کا کرم، اور تیرے درود و سلام جو پڑھتا ہے اس کا کرم۔ کچھ لوگ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، بولے کیا ہوا؟ بولے بھائی ایسا ہوا، میں اگلی چھٹی میں جب آیا تھا اور میں پیر صاحب سے حضور سے ملاقات کر کے بھی گیا، حضور نے دعائیں بھی دی، مگر میں جب اجمیر راستے سے ہائی وے پر کچھ پہنچا، 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے، اچانک میرے پیر و مرشد کا فون موبائل آتا ہے، اور پیر صاحب کہتے ہیں بیٹے کہاں پہنچے؟ تو اس نے کہا حضور میں فلاں آبو کی طرف پہنچا ہوں، میں گجرات آتے آتے ٹائم لگے گا۔ تو پیر و مرشد نے کہا بیٹے کہیں گاڑی کھڑی رکھو اور چائے پانی پی لو۔ کہا کیوں سرکار، کیوں پیر صاحب؟ بولے وہ بس ایسے ہی دل میں آیا، چائے پی لو۔ وہ بھی عقیدت مند تھے، محبت والے تھے، درود و سلام پڑھنے والے تھے۔ اس نے فوراً گاڑی روک لی اور چائے وغیرہ پی۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد